سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے وقت لے گئی. یہ وہ رات تھی جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمانوں کے سفر پر بلایا. وہ رات جب مکہ کی زمین تنگ پڑ گئی لیکن آسمانوں کے دروازے کھل گئے. انسانی تاریخ میں کئی عظیم سفر ہوئے مگر ایک سفر ایسا تھا جو سب سے عظیم، سب سے منفرد تھا. وہ سفر جس نے دنیا کو بدل کر رکھ دیا. وہ رات جب اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے قرب میں بلایا. الاسرا والمعراج. On earth stopped. عند سدرۃ المنتہا. اسرا و معراج اس وقت ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید غم اور تکلیف میں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی طرف سے ظلم سہنا پڑا. شعب ابی طالب کی سختیاں، ام المومنین حضرت خدیجہ اور آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال، اور طائف میں سنگباری کا سامنا کرنا پڑا، اور سب سے بڑھ کر مکہ میں آپ کی سٹیزن شپ بھی ختم کر دی گئی اور آپ مکہ میں کسی اور کی پناہ میں رہ رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس مشکل ترین وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی نوح انسان کی تاریخ کی سب سے بڑی سیر کروائی. ایسے دکھوں کے بعد اللہ نے معراج کا انعام دیا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں اور بالآخر بارگاہ الہی تک لے جایا گیا. اس واقعے کا اہم سبق ہے بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ تھا. 7 آسمانوں کے سفر سے پہلے وہ مکہ میں انتہائی سخت زندگی گزار رہے تھے، لیکن اس سفر کے فوراً بعد آپ نے مدینہ ہجرت فرمائی جہاں ایک نئی ریاست کے لیڈر اور بادشاہ کے طور پر ان کی زندگی مکمل طور پر بدل گئی. 7 آسمانوں کا یہ سفر آپ کی نبوت کے 11ویں سال 27 رجب میں ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات مکہ میں حضرت ام ہانی بنت ابو طالب جو آپ کی چچا زاد بہن تھی ان کے گھر آرام فرما تھے، اور پھر اچانک سے چھت کھلی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے. انہوں نے آپ کو ایک سفید جانور پیش کیا جسے براق کہا جاتا ہے. یہ براق نام برق سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے لائٹ، اور ہو سکتا ہے کہ یہ نام بجلی کی تیز رفتاری کی وجہ سے ہی ملا ہو. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس براق پر سوار ہوئے اور سفر کا آغاز ہوتا ہے. سفر معراج کے دوران کئی مقامات پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے براق کو روکا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اتر کر نماز ادا کرے. پہلا مقام مدینہ تھا جہاں بعد میں آپ نے ہجرت فرمائی. دوسرا مقام طور سینا تھا. تیسرا مقام بیت اللحم جہاں حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی. چوتھا مقام حضرت موسیٰ کی قبر کے پاس تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں شب معراج سرخ ٹیلے کے قریب موسیٰ کی قبر کے پاس سے گزرا. وہ اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہو کر مسجد اقصیٰ پہنچے. یہاں تمام انبیاء نے آپ کی امامت میں نماز ادا کی. یہ اس بات کی علامت تھی کہ رسول اللہ تمام انبیاء کے امام اور قائد ہیں. اور وہاں سے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ پہلے آسمان کی طرف روانہ ہوئے. آپ کے لیے پہلے آسمان کا دروازہ کھلا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی. ان کے دائیں طرف اہل جنت اور بائیں جانب اہل جہنم تھی. قرآن مجید میں آدم علیہ السلام کا ذکر 25 مرتبہ آیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا اور آدم علیہ السلام نے جواب دیتے ہوئے آپ کا خیر مقدم کہا. آپ نے حضرت جبرائیل کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھا اور دوسرے آسمان پر پہنچے. یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات 2 جلیل القدر نبیوں سے ہوئی. حضرت عیسیٰ جیزس جنہیں اللہ نے آخری وقت میں زندہ آسمان پر اٹھا لیا، اور حضرت یحییٰ جان دی بیپٹسٹ جو ایک ظالم بادشاہ کے حکم پر شہید کر دیے گئے. دونوں ایک دوسرے کے کزن تھے اور فلسطین میں پیدا ہوئے رومن امپائرز میں. قرآن پاک میں یحییٰ کا ذکر 5 بار آیا اور حضرت عیسیٰ کا ذکر 25 بار آیا. تیسرے آسمان پر ملاقات ہوتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام سے. حضرت یوسف اپنی غیر معمولی خوبصورتی اور قیادت کے لیے مشہور ہے.
آپ کو مصر کا وزیر اعظم یعنی وائسرائے بنایا گیا، جو اس وقت کی سپر پاور تھی۔ قرآن میں یوسف علیہ السلام کا ذکر 27 بار آیا ہے اور سورہ یوسف ان کی مکمل داستان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور خیر مقدم کیا۔ اس کے بعد آپ چوتھے آسمان کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ چوتھے آسمان پر آپ کی ملاقات ہوتی ہے حضرت ادریس علیہ السلام سے۔ حضرت ادریس کو دنیا کے اولین سائنسدان اور حکیم کہا جاتا ہے۔ انہوں نے قلم کے ذریعے لکھنا، حساب کتاب کرنا اور ستاروں کی موومنٹ کو آبزرو کیا۔ قرآن پاک میں ان کا ذکر 2 بار آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا اور حضرت ادریس نے جواب دیا اور آپ اگلے سفر پر روانہ ہوتے ہیں۔ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی۔ جب موسیٰ علیہ السلام پیغمبر بنے تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ وہ اپنے بھائی ہارون کو اپنے مشن میں شامل کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہارون کو صرف اس لیے منتخب نہیں کیا کہ وہ ان کے بھائی تھے، بلکہ اس لیے کہ ہارون علیہ السلام بنی اسرائیل کے عظیم علماؤں میں سے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام بچپن سے ہی فرعون کے گھر میں پلے بڑھے تھے، جس کی وجہ سے انہیں بنی اسرائیل کی کتابوں اور صحیفوں کا زیادہ علم نہیں تھا، تو انہیں ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی جو ان تمام چیزوں کا علم رکھتا ہو، اور وہ تھے حضرت ہارون علیہ السلام۔ آج تک یہودیوں میں سب سے زیادہ علماء کا تعلق ہارون علیہ السلام کی اولاد سے ہے، جس کی وجہ سے ہارون علیہ السلام کی اولاد کو یہودیوں میں ایک خاص سٹیٹس حاصل ہے، جیسا کہ اسلام میں سیدوں کو حاصل ہے۔ ہارون علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 20 بار آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا اور چھٹے آسمان کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ایک ایسے نبی سے ہوئی جس کا ذکر قرآن میں سب سے زیادہ بار آیا ہے، 136 ٹائم، حضرت موسیٰ۔ کیونکہ آج تک موسیٰ علیہ السلام کی کہانی کو دنیا کی سب سے دلچسپ اور شاندار کہانی سمجھا جاتا ہے، اور آج بھی کتابیں، کامکس، حتیٰ کہ ہالی ووڈ کی بڑی بڑی فلمیں بھی موسیٰ علیہ السلام کی کہانی سے متاثر ہیں، جیسے سپرمین، ہیری پوٹر۔ ان تمام کہانیوں نے اربوں ڈالرز کمائے۔ چلو دوستو، حضرت موسیٰ کی کہانی پر واپس آتے ہیں۔ ہوا کچھ یوں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے وزیر اعظم بنے تو انہوں نے اپنے 11 بھائیوں کو ایجپٹ میں لا بسایا۔ وہ کئی نسلوں تک وہاں رہے اور آہستہ آہستہ وہ ایجپٹ کے اسٹرانگ اور رچ کمیونٹی بن گئے، لیکن یہ دیکھ کر مصر کے لوگ ان سے ڈرنے لگے اور انہوں نے بنی اسرائیل پر ظلم ڈھانا شروع کر دیا اور بالآخر تمام یہودیوں کو غلام بنا لیا۔ بنی اسرائیل 400 سال تک مصریوں کے غلام رہے۔ اس دوران انہوں نے ان پر بہت ظلم کیا۔ 400 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے آزاد کیا۔ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں اور آخری آسمان پر پہنچے، جہاں آپ کی ملاقات اپنے عظیم پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ ہزاروں سالوں سے ابراہمک ریلیجن دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے، اور آج بھی دنیا کی 60% آبادی اس ریلیجن کو فالو کرتی ہے، اور ہر روز 5 وقت کی نماز میں مسلمان ابراہیم علیہ السلام کے لیے خصوصی دعائیں کرتی ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پہنچے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المعمور دکھایا گیا، جس کے ارد گرد روزانہ 70,000 نئے فرشتے طواف کرتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا آخری حد ہے، وہ آخری حد ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت تھی، اس لیے آپ جبرائیل علیہ السلام کو چھوڑ کر اکیلے آگے بڑھے اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آپ سے بعد میں صحابہ نے پوچھا کہ کیا آپ نے اللہ کو اندر دیکھا ہے؟ تو آپ نے کہا میں کیسے دیکھتا، وہاں نور کا بہت بڑا پردہ تھا۔ یہاں اس عظیم سفر کا اصل مقصد سامنے آ گیا۔ یہاں اسلام کا سب سے بڑا حکم مسلمانوں پر فرض ہو گیا، نماز۔ جو گزشتہ 1400 سال سے دنیا کے کونے کونے میں ادا کی جا رہی ہے۔
اس سے پہلے نماز اس لیے فرض نہیں تھی کہ مکہ میں مسجد بنانا ناممکن تھا، لیکن آسمانوں کے سفر کے بعد مسلمانوں نے مدینہ ہجرت کی اور وہاں اسلام کی پہلی مسجد تعمیر کی، اور اسی نماز کی وجہ سے مدینہ میں ایک ایسی ڈسپلنڈ اور مضبوط کمیونٹی بنی جس نے بعد میں دو بڑی طاقتوں رومن اور پرشین امپائر کو چند سالوں میں فتح کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور امت پر 50 نمازیں فرض کی، لیکن واپسی پر آپ حضرت موسیٰ سے ملتے ہیں جو آپ کو مسلسل کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس واپس جائیں اور نمازیں کم کروائیں، کیونکہ 50 نمازیں ادا کر پانا ممکن نہیں۔ آپ حضرت موسیٰ اور اللہ کے درمیان 9 بار جاتے ہیں، یہاں تک کہ روزانہ 5 نمازیں مقرر ہوئیں۔ اس سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت، جہنم اور گنہگاروں کے عذاب دکھائے گئے۔ آخر کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یروشلم واپس آئے اور وہاں سے مکہ کی طرف واپس چلے گئے۔ راستے میں آپ نے ایک قافلہ دیکھا جس کا ایک اونٹ ان سے بھاگ گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی مکہ پہنچے تو تمام مکہ کے لوگ سو رہے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی رات میں کیا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے مطابق ٹائم از ناٹ ایبسولوٹ، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک شخص تیزی سے چل رہا ہے اور دوسرا اپنی جگہ پر کھڑا ہے تو دونوں وقت کو بالکل مختلف محسوس کریں گے، اور اگر کوئی لائٹ کی سپیڈ سے سفر کرے گا تو اس کے لیے ٹائم بہت سلولی پاس ہوگا۔ اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ براق کا نام اس کی لائٹننگ سپیڈ کی وجہ سے رکھا گیا تھا، اسی لیے یہ رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت لمبی تھی اور باقی سب کے لیے یہ ایک نارمل رات تھی۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچے تو آپ کو معلوم تھا کہ اگر یہ ساری باتیں اہل مکہ کو بتائیں گے تو اہل مکہ آپ کا مذاق اڑائیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کہانی سب کو صاف صاف بتا دی، جس کی وجہ سے اہل مکہ نے مذاق بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت المقدس کے بارے میں سوال کرنا شروع کر دیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آپ کبھی بھی بیت المقدس نہیں گئے۔ لیکن اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میموری کو اور مضبوط کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت المقدس کے بارے میں پوچھتے رہے اور آپ ان کے ہر سوال کا جواب دیتے رہے، جس کی وجہ سے سب حیران رہ گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس قافلے کے بارے میں بھی بتایا تھا جس کا اونٹ بھاگ گیا تھا، اور تھوڑی دیر بعد وہ قافلہ بھی وہاں پہنچ گیا، اور انہوں نے کہا یہ سب سچ ہے، جس کی وجہ سے اہل مکہ اور بھی شوق ہو گئے۔ لیکن یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جسے آج بھی ماننا اور اس دور میں بھی یقین کرنا بہت مشکل تھا، جس کی وجہ سے بعض کمزور ایمان والے مسلمان بھی اسلام سے منہ موڑ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست جنہوں نے آپ کو دعوت دی تھی، انہوں نے بھی آپ کی بات نہ سنی، لیکن جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کا علم ہوا تو فرمایا اگر محمد نے یہ فرمایا تو یقیناً یہ بات درست ہے، جس کی وجہ سے اس دن سے آپ کا نام ابوبکر صدیق رکھا گیا۔ یہ سفر کوئی عام سفر نہیں تھا، بلکہ اس نے اسلام کے سخت دن ختم کر کے اسلام کے عروج کے دن شروع کیے، اور اگلے ہی سال مدینہ سے 72 لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بادشاہ اور لیڈر کے طور پر مکہ سے مدینہ لے جانے کے لیے آئے۔ سبسکرائب